بخاری شریف کی حدیث شریف میں مقام احسان نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا احسان کیا ہے؟ تو آپ سے سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اب یہ آپ نے جو ارشاد فرمایا صوفیہ کا علم تصوف تو بعد میں بنا، صوفیہ کے نام سے جو لوگ مشہور ہوئے تو بعد میں ہوئے۔ حدیث شریف میں نبی کریم علیہ السلام نے احسان کی جو تعلیم دی سب مسلمانوں کے دی، صحابہ کرام ان کے واسطے وسیلے سے سب کو، اور یہ پیغام رہتی دنیا تک کے لیے ہے، سب مسلمانوں کے لیے، تو یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا، اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو یہ تو یقین رکھ اور اسی تصور میں اور اسی دھیان میں عبادت کی تکمیل ہو، پوری عبادت کی جائے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو آج تک ہم نے نمازیں جو پڑھی ہیں اور جیسی پڑھی ہیں وہ ہم جانتے ہیں، تو یہ نیت کی جائے کہ ہم نے نماز کے اندر ایسا خشوع و خضوع حاصل کرنا ہے کہ میرا دھیان باری تعالیٰ کی طرف لگا رہے گا۔ آپ کوئی سوال پوچھ لے کہ آپ کا دھیان کیسے لگے گا کہ 24 گھنٹے کے اندر 23 ساڑھے 23 گھنٹے تو دھیان کہیں اور رہتا ہے، صحیح، کچھ تو دنیا کے مشاغل میں رہتا ہے، کچھ گھر والوں کی طرف رہتا ہے، کچھ لہو و لعب کے اندر رہتا ہے، کچھ مباحات کی طرف رہتا ہے، کچھ دنیا کی رنگینیوں کی طرف رہتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کا دھیان وہ ہے کہ جو واضح قرآن و حدیث کے خلاف مضامین گناہ کے خیالات ان کے اندر ڈوبے رہتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھنے کے اندر، گانے باجے دیکھنے کے اندر، بے پردگی کرنے میں اور گناہ بھرے ماحول کے اندر رہنے کے لیے کئی گھنٹے صرف کر دیتے ہیں۔ آتے گھر پر اس وقت ہیں کہ جب نیند کا غلبہ آ جاتا ہے، پھر سوتے اس لیے ہیں کہ اٹھنے کے بعد دوبارہ گناہوں میں جانا ہے۔ تو جس نے سارا وقت ہی جو ہے اپنے دل و دماغ کے اندر دنیا اور گناہوں کا تصور بسا لیا، تو بتائیے کیا وہ نماز کے وقت اس کا تصور باری تعالیٰ کی طرف قائم رہے گا؟ ایسا کیسے ہوگا؟ تو صوفیہ یہ کرتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، جب علاوہ نماز کی بھی سارا دن، سال کے 365 دن، پوری زندگی، پوری عمر، سارے ماہ ان کا تصور اللہ، ان کی توجہ اللہ قائم رہتی ہے اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے ہیں، تو نماز میں بھی ان کا دھیان بٹتا نہیں۔ اللہ کرے کہ ایسی اچھی نیتیں کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔